الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب قصۃ ابی طالب، باب ابو طالب کا واقعہ۔ ابو طالب کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایمان نہیں لائے، لیکن زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، ہر موڑ پر ساتھ میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ جب اہل ایمان کا مکہ کے اندر بائیکاٹ کر دیا گیا، لین دین ملنا جلنا سب، کہ انہوں نے کافروں کا ساتھ نہ دے کر کے اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور ہر طرح کی تعاون دی۔ تو انہیں پر امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، حدیث نمبر 3883۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کس نے؟ عبداللہ بن عبد المطلب، یاد رہے عباس بن عبد المطلب۔ عباس اور ابو طالب یہ دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو جب وفات ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے خون رشتہ ہے، کفر پر خاتمہ ہوا ہے اور فکر تو رہے گی۔ تو عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما اغنیتا نعمکا، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، یعنی کہ زندگی بھر انہوں نے آپ کو ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اچھا، ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب کچھ مانتے تھے، بس ایک چیز کہ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہ آخری جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں وفات سے پہلے، اور یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ایک حجت قائم ہو جائے گی اللہ کے پاس کہ اللہ مسلمان تو ہو گئے تھے نا، اتنی حجت قائم ہو جائے گی۔ اور وہی کفار مشرکین بار بار اصرار کرتے کہ اے ابو طالب، کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آخر کار چونکہ یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی یہ کہ انہوں نے نار کو آگ پر ترجیح، یعنی انہوں نے نار کو ترجیح دے دی آر پر، یعنی بولتے نا ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ ہوا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو باپ دادا کی ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، تو انہوں نے جہنم کی آگ کو ترجیح دے دیا اس چیزوں پر۔ یہ ان کی بدقسمتی رہی، اور بھی اس کے اندر کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہی عباس بن عبد المطلب اپنے بھائی ابو طالب کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ اور یہ کہ فواللہ کان یہودک ویغضب لک، اللہ کی قسم وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ بھی کرتے تھے، یعنی انہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لوگوں سے دشمنیاں بھی لیتے تھے، دھمکیاں بھی ان کو ملتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، کچھ کام ان کے آئے؟ فواللہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہوا فی ظاہر من نار، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ٹخنوں تک رہیں گے، یعنی یہ جو ٹخنا ہوتا ہے کہ ان کو ٹخنوں تک جہنم کی سزا ملے گی۔ اب فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا یا میں سفارش نہ کیا ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتی۔ یعنی یہ کہ فائدہ ان کو ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ دی، ہمارے چچا رہے، حمایت کیا، تو فائدہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ بھئی اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو فائدہ تو ملے گا، لیکن جو دائرہ ہے اس دائرے سے اگر آپ باہر چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ رسول کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اسلام کو مانتے تھے،
لیکن رسول کی نہیں مانتے تھے، دین کے معاملے میں اللہ کی نہیں مانتے تھے، اسلام کی نہیں مانتے تھے۔ تو دیکھو قوم ماننے سے نہیں چلے گی، کی ماننا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں اپنے ملک میں غیر مسلم بڑے اچھے آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے اسلام اچھا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اور بالکل کہیں گے بالکل صحیح دین ہے۔ تو کیا یہ کہنے سے ان کو نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ تو اسلام کو مانتے، اسلام کی نہیں مانتے۔ اسلام کہتا بھائی اسلام کی مانو، اللہ کہتا ہماری مانو، ہم کو ماننے سے کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ آپ کتنے بھی اچھے رہیں، اگر اس بندے کو اسلام کی دولت، ایمان کی دولت نہیں ملی نا، تو دنیا کی کوئی بھی اچھائی ہو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کوئی کتنا بھی کہ اسلام اچھا ہے، یہ اچھا وہ اچھا، اور اسلام کو نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ کہنے سے آخرت کے اندر کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، حالانکہ یہ مانتے تھے کہ رسول ہیں، لیکن تسلیم انہوں نے نہیں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا، تو سزا تو ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے ساری قربانیاں دی تو تھوڑا ان کو فائدہ ہوا کہ ان کی سزا جہنم کی جو وہ ٹخنوں تک ہوگی۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کی، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اگر نالائق بھی رہے اور اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ایک چانس ہے کہ نجات مل سکتی ہے، اگر شرک سے کفر سے بچے۔ اور جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی کر کے مرے، کوئی چانس نہیں۔ تو اس پر اللہ کا فضل اور یہ اس کا احسان مانتا ہے کہ اللہ جو ہمیں تو مطلب اتنی مہربانی کر کے مسلمان بنا دیا ہے، تو ہم سچے پکے مسلمان کیوں نہ بنے، اچھے والے مسلمان کیوں نہ بنے، اب اپنے آپ کو جہنم سے مکمل کیوں نہ بچا لیں۔ یہ تھوڑا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔